معزز سامعین السلام علیکم۔ مقبول جہانگیر کی ایک اور تہلکہ خیز تصنیف پاگل خانہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ بونی چونک کر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اب تک والٹر تہخانے ہی میں تھا اور اب وہ یقیناً باورچی خانے میں آیا ہے۔ بونی ڈرائنگ روم سے نکل کر باورچی خانے کی جانب چلی اور وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس نے والٹر کو آواز دے کر بتانا چاہا کہ وہ آ چکی ہے، لیکن باورچی خانہ تو پہلے کی طرح خالی پڑا تھا، والٹر وہاں نہیں تھا۔ بونی پریشان ہو کر باورچی خانے کے کونے خدروں میں یوں جھانکنے لگی جیسے والٹر کو نہیں کسی چوہے کو ڈھونڈ رہی ہو۔ اسے یاد آیا کہ جو آواز اس نے چند لمحے پہلے سنی تھی اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والٹر ضرور تہخانے ہی میں ہے۔ بونی نے ایک بار پھر تہخانے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کا رخ کیا۔ سیڑھیوں میں روشنی ہو رہی تھی۔ تہخانے کے دروازے کے اوپر ننھا سا بلب جل رہا تھا۔ دفعتاً اس نے تہخانے کے اندر سے دوبارہ پھر ویسے ہی آواز سنی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی شخص تہخانے کے اندر موجود ہے اور چیزیں ادھر سے ادھر رکھ رہا ہے۔ ان آوازوں میں گتے کے ڈبوں کو سرکائے جانے کی آواز نمایاں تھی۔ والٹر، کہاں ہو تم؟ میں آوازیں دیتے دیتے تھک گئی اور تم جواب ہی نہیں دیتے۔ بونی نے تہخانے کے دروازے پر کھڑے کھڑے زور سے کہا۔ کوئی جواب نہ ملا۔ بونی نے چند سیکنڈ انتظار کیا۔ ایک بار پھر تہخانے میں سے کاغذوں کے ہٹائے جانے کی آواز آئی۔ والٹر، بونی بے صبری سے چلائی، یہ کیا بےہودہ مذاق ہے؟ اگر تم تہخانے میں ہو تو بولتے کیوں نہیں؟ بونی کی چیختی ہوئی آواز تہخانے میں گونجی اور ختم ہو گئی۔ والٹر نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ بونی کو اس کے رویے پر غصے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ ایسے نازک موقع پر ایسا بھیانک مذاق، اسے والٹر سے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ بلا شبہ والٹر کی عادت مذاق کرنے کی تھی، لیکن ایسا بھی کیا مذاق جس سے دوسرا ہلکان ہو جائے؟ ابھی بونی نے تہخانے کا دروازہ عبور کر کے اندر قدم نہیں رکھا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک نرالی آواز آئی، ہلکی سی گونج، مسلسل آواز، سیٹی کی طرح، ایک ہی انداز میں۔ رفتہ رفتہ یہ آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ بونی کو مزید حیرت ہوئی۔ شاید اس آواز کی وجہ سے والٹر اس کی پکار نہیں سن پایا۔ ضرور یہی بات ہے۔ بونی نے تہخانے کا دروازہ جلدی سے کھول دیا۔ تہخانے کے اندر سے انسانی خون کی سی بساند اس کے نتھنوں میں گھس گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ پہلی نظر میں اسے تہخانے کے اندر کچھ دکھائی نہ دیا۔ تہخانے میں اندھیرا تھا اور اگرچہ باہر سیڑھیوں میں بلب روشن تھا، تاہم اس کی روشنی تہخانے کے چاروں گوشوں تک برابر نہیں پہنچ رہی تھی۔ آپ ہی آپ کسی انجانے جذبے کے تحت اس پر خوف کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اس نے اس خوف سے نجات پانے کے لیے پھر زور سے والٹر کو آواز دی۔ والٹر، دیکھو میں آ گئی ہوں، اب یہ مذاق ختم کرو۔ میں سمجھتی ہوں تم کسی ڈبے کے پیچھے چھپے ہوئے ہو۔ جس وقت یہ جملہ بونی کے منہ سے نکلا اسی وقت تہخانے کے پرلے گوشے سے کسی کاغذ کے پھڑپڑانے اور سرسرانے کی آواز آئی۔ بونی کچھ اور آگے بڑھی۔ اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ والٹر تہخانے میں چھپا ہوا ہے اور دانستہ اسے پریشان کر رہا ہے، لیکن بونی کو یہ مذاق قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ تہخانے کے درمیان پہنچ کر وہ غیر شعوری طور پر رک گئی۔ وہ پراسرار گونجدار آواز اتنی تیز ہو گئی تھی کہ بونی نے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ آواز ڈیپ فریزر کی مشین میں سے اٹھ رہی ہے اور ضرور اس میں کوئی خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ والٹر اس عالم میں بھی مذاق پر تلا ہوا تھا۔ کہ اس کے کانوں تک یہ بھیانک آواز نہیں پہنچ رہی تھی؟ بونی کو ہمیشہ والٹر کی انہی حرکتوں پر طیش آیا کرتا تھا۔ یہ مانا کہ وہ بے حد جیدار اور نڈر شخص ہے، لیکن جیداری کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ وہ ایک عورت اپنی محبوبہ کو یوں پریشان کرے۔ والٹر، اگر تم نے میری بات کا جواب نہ دیا تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ بونی نے بلند آواز میں اسے وارننگ دی۔ ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ پہلے ہی خاصا وقت ضائع ہو چکا ہے۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم یہیں کہیں چھپے ہوئے ہو۔ چلو اب سامنے آ جاؤ۔ دیکھو، ڈیپ فریزر میں سے کسی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ مہربانی کر کے اس کا کنیکشن کاٹ دو، یہ آواز میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تم سن رہے ہو نا والٹر؟ بونی کی اس لمبی تقریر کا بھی والٹر نے کوئی جواب نہ دیا۔ بونی کو ایک عجیب احساس ہوا کہ شاید والٹر تہخانے میں نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ کسی فوری ضرورت کے پیش نظر مکان سے باہر چلا گیا ہو
اور والٹر کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی اجنبی، کوئی چور اچکا مکان میں گھس آیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی بونی کی بدن پر کپ کپی ستاری ہو گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چور کے پاس کوئی خطرناک ہتھیار ہو اور وہ اچانک حملہ کر دے۔ بونی نے واپس اوپر جانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ الٹے قدموں تہہ خانے سے نکلنے لگی۔ یکا یک کچھ فاصلے پر تہہ خانے کے ایک تاریک گوشے میں پھر کھڑبڑ کی سی آواز ابھری۔ یقیناً وہاں کوئی چھپا ہوا تھا۔ دہشت سے بونی کی گھگی بند گئی۔ اس کے پاؤں من من بھر وزنی ہو گئے، بلکہ اسے ایسا لگا جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی اور وہ مزید 1 انچ بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بونی نے تہہ خانے کے اس گوشے کی طرف نظریں جما کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ گتے کے ان گنت ڈبوں اور ردی اخباروں کے اونچے سے ڈھیر کے پیچھے کون ہے، لیکن اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تہہ خانے میں کسی پراسرار طریقے سے تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہیں تہہ خانے کے فرش پر پڑی ہوئی ایک چمکدار چیز سے ٹکرائیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک کے بجائے یہ 2 چیزیں ہیں۔ انہیں دیکھ کر بونی کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا اور دل کی حرکت جیسے بند ہونے لگی۔ ان میں سے ایک چیز لمبی تیز دھار والی چمکیلی چھری تھی اور دوسرا وزنی لوہے کا بنا ہوا اور انتہائی تیز دھار والا چاپڑ۔ برقی صورت سے بونی کے ذہن میں ان دونوں چیزوں کی تہہ خانے میں موجودگی کا راز آ گیا کہ والٹر نے انہی دونوں چیزوں کے ذریعے رود کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈیپ فریزر میں بند کیا ہوگا۔ وہ چند ثانیے اپنی جگہ دم بخود حواس باختہ کھڑی کانپتی رہی، پھر اس کی نظریں غیر شعوری طور پر ڈیپ فریزر کا جائزہ لینے لگی۔ ڈیپ فریزر اس سے کوئی 12 فٹ کے فاصلے پر تہہ خانے کی مغربی اور شمالی دیوار سے ملحقہ گوشے میں پڑا تھا اور تاریکی میں اس کا سفید روغن بھی چمکتا نظر آتا تھا۔ بونی نے دیکھا کہ فریزر کا ڈھکنا کسی قدر کھلا ہوا ہے۔ اسے والٹر کی بے پرواہی اور حماقت پر سخت تاؤ آنے لگا۔ یہ کیا احمق آدمی ہے، چھری اور چاپڑ یہیں چھوڑ گیا اور فریزر کا ڈھکنا بھی اچھی طرح بند نہیں کیا۔ چند لمحے پہلے بونی پر خوف اور دہشت کی جو لہر گزری تھی وہ اب شدید ترین غصے اور نفرت میں بدل رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر بھاری چاپڑ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ والٹر سے تو وہ بعد میں نپٹے گی، پہلے اس چور سے 2 ہاتھ کر لیے جائیں جو تہہ خانے میں چھپا ہوا ہے۔ اور بونی کو یقین ہو چلا تھا کہ کوئی اور زیروبی اس کے سوا تہہ خانے میں موجود ہے، لیکن جو شے بونی کے نازک اعصاب پارا پارا کیے ڈالتی تھی وہ تہہ خانے میں گونجنے والی آواز تھی۔ یہ آواز ہر قیمت پر بند ہونی چاہیے۔ یہاں پھر اسے والٹر پر طیش آیا کہ فریزر خریدتے وقت اس نے اس کا معائنہ اچھی طرح نہیں کیا اور کمپنی نے ناقص فریزر اس کے حوالے کر دیا جس کے چلنے کا شور ناقابل برداشت ہے۔ تہہ خانے میں تاریکی کچھ اور بڑھ گئی۔ بونی کے دل میں شدت سے اس خواہش نے سر اٹھایا کہ تہہ خانے سے باہر جانے سے پہلے وہ ڈیپ فریزر میں جھانک کر دیکھے کہ والٹر کی بیوی کس عالم میں ہے۔ اگر فریزر واقعی صحیح کام کر رہا تھا تو اب تک اس کے لوتھڑے جم کر برف ہو گئے ہوں گے۔ اس نے آہستہ سے فریزر کی طرف قدم بڑھایا۔ چاپڑ اس کے ہاتھ میں تھا۔ تہہ خانے کے اسی گوشے میں پھر کھڑبڑ سی ہوئی تھی۔ اس کا اٹھا ہوا دوسرا پاؤں اس آواز کے ساتھ دوبارہ رک گیا۔ والٹر، کیا تم فریزر کے پیچھے چھپے ہوئے ہو؟ غیر اختیاری طور پر بونی کے منہ سے نہایت نحیف آواز میں نکل گیا، حالانکہ اسے خوب اندازہ تھا کہ والٹر تہہ خانے میں نہیں۔ اگر وہ وہاں ہوتا تو اب تک ضرور بول پڑتا۔ عین اسی لمحے تہہ خانے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ بونی مارے خوف کے اچھل پڑی اور اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ فریزر کا اٹھا ہوا بھاری ڈھکنا آپ ہی آپ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ ایک ثانیے کے اندر اندر بونی کو یہ احساس بھی ہوا کہ فریزر کا ڈھکنا اس طرح بند ہوا تھا جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے بند کیا ہو۔ بونی نے ہمت سے کام لے کر فریزر کی طرف رکا ہوا دوسرا قدم بھی بڑھا دیا۔ کوئی انجانی اندیکھی قوت اسے فریزر کی طرف دھکیل رہی تھی۔ بونی نے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا چاپڑ فضا میں یوں اٹھایا جیسے وہ وقت ضائع کیے بغیر نادیدہ حملہ آور پر دے مارے گی، مگر وہاں اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب وہ فریزر سے صرف 5-6 فٹ کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں فریزر کے بند ہونے والے سفید، چمکدار اور پالش کیے ہوئے بڑے سے ڈھکنے پر جم گئی تھیں۔ مان اس کی کنپٹیوں میں خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ وہ پتھر کے مجسمے کی مانند بے حس و حرکت ہو گئی۔ فریزر کا ڈھکنا آپ ہی آپ آہستہ آہستہ دوبارہ کھل رہا تھا۔ اس میں کسی فریب نظر یا غلط فہمی کی گنجائش ہی نہ تھی۔
وہ اپنی دونوں آنکھوں سے فریزر کے اس ڈھکنے کو کھلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک لہجے کے لیے یوں لگا جیسے فریزر کا ڈھکنا بونی کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ ڈی فریزر کے بالکل قریب پہنچ کر بونی نے اس کے اندرونی حصے میں جھانکا اور اسے چکر سا آیا۔ اس نے ایک ناقابل فراموش منظر دیکھا تھا۔ وہ غش کھا کر گرنے ہی والی تھی کہ کسی اندیکھی طاقت نے اسے سہارا دیا۔ وہ پھٹی پھٹی اور پتھرائی آنکھوں سے فریزر کے اندر پڑی چیز کو تک رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن حقیقت کو جھٹلانا بھی اس کے اختیار میں نہ تھا۔ والٹر فریزر کے اندر موجود تھا۔ اس کی کچلی ہوئی لاش ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ بونی نے ایک نظر ہی میں دیکھ لیا تھا کہ والٹر کی ہڈیاں، پسلیاں اور بدن کا تمام گوشت مسل کر رکھ دیا گیا ہے۔ وہ اپنی جسامت سے کہیں چھوٹا اور مختصر نظر آتا تھا۔ سب سے بھیانک اس کا چہرہ تھا، بری طرح نچا ہوا۔ والٹر کے چہرے پر ناخنوں کے گہرے نشان تھے۔ ان نشانوں پر خون جمع ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں، خدا کی پناہ، اس کی آنکھیں حلقوں سے نکل آئی تھیں۔ بونی نے یہ بھی دیکھا کہ والٹر کی گردن پر انگلیوں کے نمایاں نشان بھی موجود ہیں۔ اس کی شہرک کٹی ہوئی تھی اور جمے ہوئے خون کے بڑے بڑے لوتھڑے گردن سے نکل کر سینے تک پھیلے ہوئے تھے۔ والٹر! بونی کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے سارے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ چاپڑ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ یکایک اس کے عقب میں ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی جاندار شے حرکت کر رہی ہو۔ بونی نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا، مگر اسی لمحے فریزر کا کھلا ہوا ڈھکنا دھماکے سے خود بخود بند ہو گیا۔ بونی کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا دے مارا ہو، اور پھر تہخانے میں بونی کی ہولناک چیخیں گونجنے لگی۔ لیکن یہ چیخیں سننے والا وہاں بونی کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اس نے اس مرتبہ دیکھا کہ تہخانے میں اترنے والی سیڑھیوں میں سے آخری زینے کے پاس ایک گول گول چیز حرکت کر رہی ہے۔ یہ چیز جسامت میں ایک انسانی کھوپڑی کے برابر تھی اور باریک پولیتھین میں لپٹی ہوئی تھی۔ آخری زینے کے قریب وہ ادھر ادھر فرش پر آہستہ آہستہ حرکت کرتی رہی، پھر بونی کی طرف بڑھنے لگی۔ بونی نے تہخانے سے بھاگنے کے لیے سیڑھیوں کا رخ کیا، لیکن پراسرار گول گول شے ہر بار اس کا راستہ روک لیتی۔ بونی ہسٹریائی انداز میں مسلسل چیخ رہی تھی۔ اتنے میں تہخانے کے ایک اور تاریک گوشے سے کسی شے کے حرکت کرنے کی نمایاں آواز اس کے کانوں تک آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، باریک پلاسٹک میں لپٹی ہوئی ایک اور چیز حرکت کرتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی، لیکن یہ چیز گول ہونے کے بجائے لمبوتری سی تھی۔ بونی نے دیکھا کہ یہ ایک کٹا ہوا پاؤں ہے۔ پاؤں کی پانچوں انگلیاں پلاسٹک کے لفافے سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ یہ کٹا ہوا پاؤں آہستہ آہستہ تہخانے کے فرش پر آپ ہی آپ چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ بے اختیار چیخیں مارتی ہوئی بونی اس پاؤں سے بچنے کے لیے ایک جانب ہٹی، مگر دوسرے ہی لمحے وہاں بھی گتے کے ایک ڈبے کے پیچھے سے پلاسٹک میں لپٹی ہوئی تیسری شے نمودار ہوئی۔ یہ ایک کٹا ہوا لمبا سفید زنانہ بازو تھا۔ ہاتھ سے خون ابھی تک ٹپک رہا تھا اور پنجے کی 2 انگلیاں غائب تھیں۔ یہ ہاتھ دفعتاً سانپ کی طرح اچھل کر بونی کو پکڑنے کے لیے فضا میں بلند ہوا۔ اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اس نے کٹے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ انگلیوں کے نوکیلے لمبے ناخن اس کا ایک رخسار چھیل دینے میں کامیاب ہو گئے۔ خون کی پتلی سی دھار بونی کے رخسار سے بہہ نکلی اور وہ ہولناک چیخ مارتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگی، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ نے اس کا راستہ روکا اور کٹے ہوئے پاؤں نے اس کا تعاقب کیا۔ بونی لڑکھڑا کر دھڑام سے تہخانے کے فرش پر گری، مگر فوراً ہی اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ اس دوران میں پنجے نے اس کا ایک ٹخنا جکڑ لیا تھا۔ مدد! مدد! بچاؤ! بچاؤ! بونی مسلسل چیخ رہی تھی۔ ٹخنے پر کٹے ہوئے زنانے پنجے کی گرفت ہر لہجہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دوبارہ فرش پر گر پڑی اور پھر یکلخت فرش پر لوہے کی کوئی چیز ٹکرائی اور چنگاریاں سی اٹھی۔ یہ چنگاریاں اس آہنی چاپڑ سے اٹھی تھیں جو ابھی تک بونی کے ہاتھ میں تھا، اور جب وہ نیچے گری تو چاپڑ فرش سے ٹکرایا تھا۔ اس نے جھپٹ کر چاپڑ کو اٹھانا چاہا۔ چاپڑ تو ہاتھ نہ آیا، البتہ وہاں پڑی ہوئی چھری اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے دیوانہ وار اس چھری سے کٹے ہوئے پنجے پر حملہ کر دیا۔ پہلی ضرب پڑتے ہی کٹا ہوا ہاتھ تلملایا۔ اس میں سے خون کا فوارہ پھوٹا، لیکن اس نے بونی کا ٹخنا ابھی تک نہیں چھوڑا تھا۔ بونی نے توقف کیے بغیر دوسری مرتبہ چھری ماری۔ یہ ضرب پہلی ضرب سے بھی زیادہ سخت تھی۔ یکایک کٹے ہوئے پنجے نے اس کا ٹخنا چھوڑ دیا
اور فرش پر آہستہ آہستہ رینگتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ ہٹتے ہٹتے چند سیکنڈ میں وہ تہخانے کے تاریک گوشے میں پہنچ کر غائب ہو گیا۔ بونی بری طرح ہانپتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک بار پھر سیڑھیوں کی طرف لپکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھے تہخانے میں سے ایک اور ہاتھ نمودار ہوا اور اس پر لپکا۔ بونی نے چھری گھمائی، بڑھتا ہوا ہاتھ یکلخت تھم گیا۔ بونی نے دیکھا کہ اس ہاتھ کی کلائی میں ایک سنہرا کنگن پڑا ہوا ہے۔ کنگن ایک ننھے سے سانپ کی شکل کا تھا۔ خوف سے بونی کا بند بند کانپنے لگا اور چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر چھن سے پختہ فرش پر گری۔ چھری گرتے ہی کنگن والا ہاتھ دوبارہ بونی پر حملہ آور ہوا اور اس مرتبہ وہ خود کو بچا نہ سکی۔ اس ہاتھ کے لمبے ناخن اس کے چہرے پر گڑ گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر باریک سوئیاں چبھوئی جا رہی ہیں۔ پورا حلق کھول کر وہ چلاتی رہی۔ تہخانے میں اس کی چیخیں گونجتی رہیں، یہاں تک کہ خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر فاسٹر دہشت زدہ ہو کر بونی کی طرف تک رہا تھا۔ اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے اس نے بونی سے اس دوران کوئی سوال نہ کیا۔ بونی کا چہرہ یہ داستان سناتے ہوئے بھی زرد ہو گیا اور اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ فاسٹر نے دیکھا کہ بونی کی آنکھوں سے خوف جھلک رہا ہے۔ 2-3 منٹ خاموش رہنے کے بعد بونی نے آہستہ سے کہا، اگلی صبح انہوں نے مجھے تہخانے کی سیڑھیوں کے پاس بے ہوش پڑے پایا۔ فاسٹر نے محسوس کیا کہ اب بونی کا لہجہ خشک اور کسی قسم کے جذبات کے اثر سے خالی تھا۔ فاسٹر پھر بھی کچھ نہ بولا، بلکہ منتظر رہا کہ آگے بونی کیا کہتی ہے۔ اور بونی نے صرف اتنا کہا، پولیس والوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے والٹر کو قتل کر دیا ہے، جبکہ تم نے والٹر کو قتل نہیں کیا، بلکہ والٹر نے اپنی بیوی روتھ کو قتل کیا تھا، فاسٹر نے آہستہ سے کہا۔ بونی نے فاسٹر کی جانب پسندیدہ نظروں سے دیکھ کر اس بات میں گردن ہلا دی۔ مگر سوال یہ ہے کہ پولیس نے آخر تم پر یہ الزام کس بنیاد پر عائد کیا کہ والٹر کو تمہیں نے قتل کیا ہے؟ فاسٹر نے پوچھا۔ وہ کہتے تھے کہ موقع واردات پر صرف میں ہی پائی گئی تھی، بونی نے جواب دیا، میرے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، فاسٹر نے حیرت کا اظہار کیا۔ کیا پولیس والوں نے ڈیپ فریزر کھول کر نہیں دیکھا؟ اس میں انہیں روتھ کی لاش کے ٹکڑے نہیں ملے؟ بونی معنی خیز انداز میں مسکرائی، جیسے فاسٹر کی جہالت اور بے وقوفی پر مسکرا رہی ہو۔ پھر وہ بولی، یہی تو مصیبت ہے، ڈیپ فریزر انہوں نے کھول کر دیکھا تھا، اس میں روتھ کی لاش کے ٹکڑے موجود نہیں تھے۔ فریزر ان ٹکڑوں سے بالکل خالی تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں روتھ کی بجائے والٹر کی لاش پڑی تھی۔ فاسٹر بھونچکا ہو کر بونی کی صورت تکنے لگا۔ آخر اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، پھر سوال یہ ہے کہ روتھ کی لاش کہاں گئی؟ مجھے کیا معلوم، میں نے نہ روتھ کو مارا، نہ اس کی لاش کے ٹکڑے کیے، نہ انہیں فریزر میں بھرا، اور نہ والٹر کو میں نے قتل کیا۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے فریزر میں روتھ کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تھے۔ پھر روتھ کے کٹے ہوئے سر، کٹے ہوئے ہاتھوں اور کٹے ہوئے پاؤں نے مجھ پر حملہ کیا۔ فاسٹر نے گہرا سانس لیا اور آپ ہی آپ اس بات میں گردن ہلائی۔ بونی کہہ رہی تھی، پولیس والوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، آج تک کوئی حقیقت واضح نہیں کی، بس وہ یہی رٹ لگاتے رہے کہ میں نے والٹر کو قتل کر کے اس کی لاش ڈیپ فریزر میں بند کی تھی۔ یہ بات وہ اس لیے کہتے تھے کہ فریزر میں سے پولیس کو صرف والٹر کی لاش ملی اور روتھ کی لاش کہیں نہیں پائی گئی، فاسٹر نے کہا۔ بونی نے اس اعتراض کے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی اور چپ رہی۔ چند ثانیے بعد فاسٹر نے کہا، بونی میری بات سنو اور خوب سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ والٹر کی بیوی روتھ کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہ ہو؟ یہ محض ایک تصوراتی اور تخیلی پیکر ہے جو تمہارے ذہن نے اپنے بچاؤ کے لیے تراش لیا۔ فاسٹر کو خوف تھا کہ اس بات پر بونی بفر جائے گی، مگر خلاف توقع بونی نے کسی ناراضگی کا اظہار نہ کیا، بلکہ صرف اتنا کہا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم خوامخواہ میرا وقت برباد کرو گے، تمہیں اس کہانی پر یقین نہیں آئے گا۔ دیکھو بونی، اس میں خفا ہونے کی بات نہیں، فاسٹر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بھلا یہ تو سوچو کہ مجھے تمہاری سچی کہانی پر یقین نہ کرنے سے کون سا نفع ہوگا؟ اس کے علاوہ یہ بھی تو دیکھو کہ میری تم سے کوئی عداوت نہیں، میں صرف ایک ڈاکٹر ہوں، اور تمہارا معالج ہونے کے ناطے مجھ پر یہ اخلاقی اور قانونی فرض عائد ہوتا ہے کہ میں تمہاری مدد کسی نفع نقصان کے لالچ سے بلند ہو کر کروں۔ میں ہر اس کہانی پر یقین کرنے کے لیے تیار ہوں جو منطقی اور واقعاتی سچائی کے اعتبار سے میرے ذہن کو قابل قبول ہو۔ تم خود سوچو
کہ بقول تمہارے رود کی لاش کے ٹکڑے ڈیپ فریزر میں موجود تھے، تم نے یہ ٹکڑے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، پھر تم ہی کہتی ہو کہ یہ ٹکڑے ڈیپ فریزر میں سے غائب ہو گئے۔ آخر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک انسانی لاش یوں فضا میں تحلیل ہو جائے کہ پولیس کو بسیار کوشش کے باوجود اس کا سراغ ہی نہ ملے؟ یہاں مجھے بھی پولیس والوں کی رائے کا ساتھ دینا پڑے گا۔ والٹر جس انداز میں مارا گیا یا قتل ہوا اور اس کی لاش ڈیپ فریزر میں موجود جس طرح پائی گئی، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے قتل میں تمہارا ہاتھ ہے۔ تم خود اپنی زبان سے اقرار کرتی ہو کہ تم موقع واردات پر پائی گئی۔ اس کے علاوہ تم نے یہ سارے واقعات تمام تر جزیات کے ساتھ جس تفصیل سے بیان کیے ہیں وہ کوئی ایسا ہی فرد بیان کر سکتا ہے جو یہ سارے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہو۔ رود کی لاش کے ٹکڑے اگر دستیاب ہو جاتے تو یہ یقین کر لینے کی معقول وجہ معلوم تھی کہ اسے والٹر نے قتل کیا، مگر رود کی بجائے پولیس کو والٹر کی لاش ڈیپ فریزر میں ملتی ہے اور تہہ خانے میں تم پائی جاتی ہو۔ آخر تم اپنے بچاؤ میں کون سی قوی دلیل پیش کر سکتی ہو؟ میں نہیں کر سکتی، بونی نے بیزار ہو کر کہا۔ ایسا کرنا محض وقت ضائع کرنا ہے۔ ویسے میرے پاس ایک قوی دلیل موجود ہے۔ ہاں، وہ تو تم نے ابتدا ہی میں کہا تھا کہ تم جو کچھ کہو گی اس کا ایک ناقابل تردید ثبوت بھی تمہارے پاس ہے، فاسٹر نے کہا۔ وہ ثبوت دو۔ بونی بے پرواہی سے منہ پرے کر کے دیوار کو گھورتی رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے۔ فاسٹر نے اس کی سوچوں میں مداخلت نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد بونی نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ پہلی بار فاسٹر کی طرف پھیر دیا۔ بونی کے دونوں رخساروں پر زخموں کی گہری لکیریں کھچی ہوئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ زخم نوکیلے ناخنوں کا نتیجہ ہے۔ ایک نشان تو منہ کے کنارے سے دائیں کان کی لو تک چلا گیا تھا۔ بولو، اب بھی یقین کرو گے یا نہیں؟ بونی نے فاسٹر سے پوچھا۔ یہ نشان میں نے اپنے آپ نہیں لگائے ہیں۔ فاسٹر سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ بلا شبہ کوئی بھی عورت بہوش و حواس اپنا حسین و جمیل چہرہ یوں نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ فاسٹر نے ہمدردانہ انداز میں بونی کو دیکھا، پھر کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس معاملے پر بعد میں غور کیا جائے گا۔ میں پھر تمہارے پاس آؤں گا، اور یقین کرو تمہارے لیے میں جو کچھ کر سکتا ہوں اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ مجھے احساس ہے کہ تم نہایت کٹھن مراحل سے دوچار ہو، تاہم کوئی نہ کوئی اچھا راستہ نکل ہی آئے گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے بعض دوسرے مریضوں، میرا مطلب ہے چند اور افراد سے بھی ملنا ہے۔ بونی نے گردن کے اشارے سے فاسٹر کو جانے کی اجازت دی، اور جب وہ دروازے کی طرف چلا تو اس نے اپنے عقب سے بونی کے ہلکے سے قہقہے کی آواز بھی سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، خبردار، تہہ خانوں سے دور ہی رہنا، تہہ خانوں سے دور ہی رہنا۔ بونی کے کمرے سے باہر آ کر فاسٹر نے رینالڈس سے کہا، بے حد پراسرار اور انوکھی داستان اس لڑکی نے سنائی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے؟ رینالڈس نے دروازہ احتیاط سے مقفل کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، ڈاکٹر، معذرت خواہ ہوں، میں آپ کے اس سوال کا فی الحال کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ جواب دے نہیں سکتا یا دینا نہیں چاہتا؟ فاسٹر نے پھر سوال کیا۔ جواب دے تو سکتا ہوں، مگر یہ موقع ایسا نہیں۔ رینالڈس کا لہجہ اس مرتبہ سنجیدہ تھا۔ آپ کا اصل کام ڈاکٹر سٹار کو پہچاننا ہے۔ جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں گے تب میں آپ کے ہر سوال کا جواب اپنی قیمتی معلومات کے ساتھ عرض کروں گا، اس سے پہلے ہرگز نہیں۔ مجھے ہدایات یہی دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مجبوری سمجھ رہا ہوں، فاسٹر نے غور سے رینالڈس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید وہ رینالڈس کے چہرے کے تاثرات سے اپنے سوال کا جواب جاننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن رینالڈس کا چہرہ کسی قسم کے تعصب سے قطعی خالی تھا۔ فاسٹر نے محسوس کیا کہ وہ نہایت باکمال اور منجھا ہوا اداکار ہے، اور اس کے منہ سے کچھ اگلوانا محال ہوگا۔ اس نے جیسے رونالڈس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، بونی کی حیرت انگیز داستان سن کر بھی یہی سمجھ سکا ہوں کہ والٹر کی بیوی روت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بونی نے یہ کردار اپنے ذہن سے تخلیق کیا، اسے ہم اس کی لاشعوری کوشش بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے مجرم اپنے ذہنی تحفظ اور شخصیت کے بچاؤ کے لیے فرضی وجود تخلیق کر لیا کرتے ہیں۔ بونی اور والٹر کے مابین تعلقات قائم تھے۔ کسی نامعلوم سبب سے بونی اور والٹر میں جھگڑا ہوا۔ بونی نے والٹر کو قتل کر دیا اور لاش ڈی فریزر میں ٹھونس دی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خود والٹر کا جی بونی سے اچاٹ ہو گیا ہو اور اس نے اپنے طور پر بونی کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا ہو۔ بہرحال وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پایا،
جبکہ بونی اسے مار ڈالنے میں کامیاب ہو گئی۔ رونالڈس پھر مسکرایا اور کہنے لگا، شاید آپ کا اندازہ درست ہو، مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ بونی کے چہروں پر زخموں کے نشان کیسے آئے۔ یہ تو نہایت آسان بات ہے، فاسٹر نے جواب دیا۔ والٹر اور بونی کے مابین ہاتھا پائی ہوئی ہوگی اور والٹر نے بونی کا چہرہ نوچا۔ رونالڈس اس جواب پر حقارت آمیز انداز میں ہنسا اور بولا، بہت خوب۔ آخر میں بونی جیسی نرم و نازک لڑکی والٹر جیسے قوی ہیکل نوجوان پر قابو پا کر اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ نہ صرف کامیاب بلکہ بونی نے والٹر کی 200 پاؤنڈ وزنی لاش اٹھا کر فریزر میں بھی آسانی سے ٹھونس دی۔ فاسٹر خفیف دکھائی دینے لگا۔ میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ بونی کی داستان سن کر جو نتیجہ میں نے اخذ کیا وہ 100% درست ہے۔ یہ محض امکانات ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ یہاں مرد، عورت یا جوان نوجوان کا مسئلہ نہیں، جوش و غضب اور اشتعال کا معاملہ ہے۔ ایک کمزور اور نحیف فرد بھی مشتعل ہو کر حیرت انگیز قوتوں کا مظاہرہ کر سکتا ہے جو عام حالات میں اس سے ممکن نہیں ہوتا۔ بہرکیف ڈی فریزر کی تہخانے میں موجودگی بہت پیچیدہ مسئلہ ہے اور میں اس پر حیران ہو رہا ہوں کہ اس نے یہ سوچ کر یکلخت جملہ نامکمل چھوڑ دیا کہ جب رینالڈس اسے کچھ بتانے پر آمادہ نہیں ہے تو وہ اپنے خیالات سے اسے کیوں آگاہ کرے۔ رینالڈس نے بھی کچھ پوچھنے یا بحث کرنے سے گریز کیا اور چپ چاپ وہ دونوں کوریڈور میں چلتے رہے۔ فاسٹر دل میں کہہ رہا تھا کہ اسے بونی سے اس کے ماضی کے بارے میں بھی کئی باتیں پوچھنی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بونی کا باپ ہی افریقہ کی کسی نو آبادی میں انگلستان کی طرف سے گورنر جنرل کے فرائض سر انجام دیتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بونی نے افریقہ ہی میں آوانگا یا ووڈو جادو کے بارے میں کچھ سنا ہو۔ یہ خیالات وقتی طور پر ذہن سے جھٹک کر فاسٹر نے رونالڈس سے پوچھا، اب تم میری ملاقات کس سے کروا رہے ہو؟ ایسے شخص سے جو اپنے آپ کو برونو کے نام سے پکارتا ہے۔ رینالڈس نے مختصر جواب دیا، خود کو برونو کے نام سے پکارتا ہے؟ فاسٹر کے لہجے میں حیرت تھی، گویا اس کے مختلف نام ہیں، یہ برونو اس شخص کا اصل نام نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ آپ خود کریں، رینالڈس نے کہا، میں صرف یہی بتانے کا مجاز ہوں کہ وہ خود کو برونو کہتا ہے۔ برونو، فاسٹر نے پرخیال انداز میں کہا، اس نام کا پہلا حرف بی ہے اور ڈاکٹر بی سٹار بھی بی ہی سے شروع ہوتا ہے، یعنی برونو سٹار۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے رینالڈس کی طرف دیکھا۔ رینالڈس نے نفی میں گردن کو جنبش دی، میں مزید کچھ نہیں بولوں گا جناب۔ یہ کہتے ہی وہ چلتے چلتے ایک کمرے کے سامنے رکا۔ دروازہ مقفل تھا۔ رینالڈس نے کنجیوں کی گچھے میں سے خاص کنجی منتخب کی، اسے قفل میں لگا کر ہلکے سے گھمایا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر مؤدبانہ طریق پر فاسٹر کو کمرے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ فاسٹر نے کمرے میں قدم رکھا۔ یہ ویسا ہی کمرہ تھا جیسا بونی کے پاس تھا۔ یہاں بھی ایک ہی کھڑکی تھی جس میں لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی تھی۔ کمرے کے وسط میں لکڑی کی ایک چھوٹی سی میز اور 2 سال خوردہ کرسیاں پڑی تھی، اور ایک گوشے میں الماری، دوسرے گوشے میں لوہے کا پلنگ پڑا تھا۔ یہ ویسا ہی پلنگ تھا جیسے اسپتالوں میں مریضوں کے لیے ہوتے ہیں۔ فاسٹر نے دیکھا کہ ایک کرسی پر ادھیڑ عمر کا دبلا پتلا اور کسی قدر پست قامت شخص دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا ہے۔ اپنے خیالات میں وہ کچھ اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ دروازہ کھلنے اور 2 آدمیوں کے کمرے میں آنے کی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ چند لمحے بعد رینالڈس نے آہستہ سے اسے آواز دی، برونو، ادھر دیکھو، کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ برونو پر اس آواز کا کوئی اثر نہ ہوا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح بیٹھا رہا۔ فاسٹر قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ برونو نے اب بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے پاس ہی سفید رنگ کا ایک کپڑا دھرا تھا۔ کپڑے میں باریک سی لمبی سوئی لگی تھی اور دھاگے کی نلکی کپڑے کے اوپر ہی رکھی تھی۔ فاسٹر کو یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ تھوڑی دیر پہلے برونو یہ کپڑا سی رہا تھا۔ اس اثنا میں رونالڈس بھی برونو کے پاس آن کھڑا ہوا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، برونو، دیکھو، ڈاکٹر فاسٹر تم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں۔ برونو نے اپنی چھوٹی سی گردن ہلائی جیسے ڈاکٹر کے آنے کی رسید دے رہا ہو، پھر اس نے بے پرواہی سے کپڑا اٹھایا اور سینے میں مشغول ہو گیا۔ رینالڈس نے بے بسی سے کندھے اچکا کر فاسٹر کی طرف دیکھا۔ فاسٹر نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، پھر کہنے لگا، برونو، تم کوئی ماہر فن درزی دکھائی دیتے ہو، یہ فن تم نے کہاں سے سیکھا؟ برونو نے اس جملے پر پہلی بار منہ اٹھا کر فاسٹر کی طرف دیکھا۔
لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ فاسٹر نے بے تکلفی سے مسکراتے ہوئے پھر کہا، اس وقت تم کیا سی رہے ہو؟ میں اپنا کفن سی رہا ہوں، برونو نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ ان قریب اس کفن کی ضرورت مجھے پڑے گی۔ اوہو، ایسی بات ہے؟ فاسٹر نے اپنے چہرے پر گہری تشویش کے آثار پیدا کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے یہ محض تمہارا وہم ہے، ابھی تم بہت دن جیو گے۔ برونو چپ چاپ کپڑا سیتا رہا۔ فاسٹر نے چند ثانیے بعد کہا، اگر میں تم سے اپنے لیے کوئی لباس سلوانا چاہوں تو سی دو گے؟ ضرور سی دوں گا، میرا اور کام ہی کیا ہے جناب۔ برونو نے سنجیدگی سے گردن جھکائے جھکائے جواب دیا۔ فرمائیے آپ کیا سلوانا چاہتے ہیں؟ شاید میں اپنے لیے ایک نیا سوٹ سلواؤں، فاسٹر نے کہا۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں جناب، برونو نے فوراً جواب دیا۔ ویسے بھی ایک سرجن اور ایک درزی میں کچھ فرق نہیں ہوتا، سرجن بھی ٹانکے لگاتا ہے اور درزی بھی ٹانکے لگانے جانتا ہے۔ میں نے بہت سے سرجنوں کے گاؤن بھی سیے ہیں، البتہ کفن سینے کے مواقع تو بار بار نصیب ہوئے۔ میں سوٹ اور گاؤن کے ساتھ ساتھ کفن کی سلائی کا بھی ماہر ہوں، ہر طرح کا کفن منٹوں میں سی سکتا ہوں۔ ایک زمانے میں میری خواہش تھی کہ ڈاکٹر بنوں، مگر میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، درزی ضرور بن گیا، اور اب میں شاید مرتے دم تک درزی ہی رہوں گا، ڈاکٹر نہیں بن سکوں گا۔ فاسٹر نے دوسری کرسی گھسیٹی اور بیٹھتے ہوئے بولا، برونو، میں تم سے مل کر واقعی بہت خوش ہوا ہوں، تم خاصے دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہو۔ یہ سن کر تمہیں تعجب ہوگا کہ جس طرح تمہیں ایک زمانے میں ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اسی طرح مجھے بھی فن خیاطی سے لگاؤ رہا ہے۔ میں درزی بننا چاہتا تھا، لیکن یہ آرزو پوری نہ ہوئی اور میں ڈاکٹر بن گیا۔ برونو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے سوئی دھاگا ہاتھ سے رکھ دیا اور انتہائی خوش ہو کر بولا، کیا واقعی آپ درزی بننا چاہتے تھے؟ ہاں ہاں، کیا تمہیں یقین نہیں آتا؟ فاسٹر نے کہا۔ اچھا خیر، یہ بحث چھوڑو، اب مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ کہ تم ایسی بھیانک جگہ پر کیوں کر آ گئے؟ برونو کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ چند لمحے پہلے اس کی آنکھوں میں جو چمک نمودار ہوئی تھی وہ معدوم ہو گئی۔ وہ فاسٹر کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر کہنے لگا، آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی۔